بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار میں لاہور سے گکڑ اور گکڑ سے راولپنڈی آ رہا تھا۔ گکڑ میں ایک ساتھی تھا، اس کے ساتھ ملنا تھا، اور اس وقت ہم یہ کہیں فلیں کوچ مل گیا، ہائی ایس نہیں ہے وہ مل گیا، کبھی جگہ ڈبہ مل گیا، اس پہ بس بیٹھ جاتے تھے، لیکن پہلے سے پوچھ دیتے کہ بھائی تم ریکارڈ نہیں لگاؤ گے، ریکارڈ سے میرا دماغ ٹھیک کا کام نہیں کرتا، طبیعت خراب ہو جاتی۔ وہ پھر وہاں خطرناک قسم کی گانے لگاتے ہیں، خطرناک قسم کے گانے لگاتے ہیں، اور بڑی اس میں بیہودہ الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں ہمارا ایک بہت بزرگ آدمی تھا، اس کا نام مولانا بلغنی صاحب تھے، وہ مدنی رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں میں جاتا تھا، جب بھی جاتا تو ان کے پاس ضرور جاتا، تو کہہ دیتے کہ وہاں ہمارا پوتا ہے ابوبکر یہاں آیا ہے، تو آپ ان کو چند دن کے لیے لے جائیں، غصے والا ہے اور نماز کبھی گڑبڑ کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بس ایک بس میں سوار ہو گئے، گجروالا تک آ گئے، ایک گکڑ تک آ گئے۔ گکڑ میں ہمارے فقیر سے ساتھی تھا، ان کے ساتھ ہم نے کہا کہ وہاں تھوڑا سا تقریباً غالباً 12:15 بجے تھے یا 12:30 بجے تھے، ہم پہنچ گئے۔ اس کے راستے میں گھر تھا، تو میں نے کہا کہ بہت تھکا ہوا ہوں، کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے کہ کہیں نزدیک مسجد ہو اس میں نماز پڑھوں، اور وہ نماز کوئی سب سے جو پہلا پڑھتے ہیں اس میں پڑھوں۔ تو اس نے کہا کہ مسجد تو ایک ہے، اس ان کے الفاظ میں کہتا ہوں، لیکن وہ اہل حدیث کے ہیں یا پھر الفاظ کے ہی۔ تو میں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا، ایمان کی میں نماز نہیں پڑھتا ہوں نا۔ پنجاب کی معاملات سے میں کم واقف تھا، اب تو معلوم ہوا کہ فرق اتنا یہ نہیں ہوتا جتنا غوغا ہوتا ہے، غوغا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ 12:30 بجے یا 1:15 بجے بتایا کہ نماز پڑھتے ہیں، یہ بہت اچھا ہو گیا، نماز بھی جلدی سی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد میں فوراً آرام کروں گا، تھک گیا ہوں۔ پہلے روڈی بہت خراب ہوتی تھی، گجروالا سے گکڑ تک لاہور سے جب آتے تھے تو کافی چند گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اب تو روڈ آسان ہو گیا، راستے آسان ہو گئے۔ تو وہاں جب مسجد میں چلے گئے تو ایک رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں ڈب شروع ہو گیا، کوئی کسی کو مار رہا ہے، لیکن مسافر تو مسافر ہوتے ہیں، اس کا زیادہ فکر نہیں لگتا، وہ کہتے کوئی ہوگا، پتہ نہیں کوئی ٹک ہوگا۔ تو نماز پڑھی، نماز کے بعد میں ابوبکر کو ڈھونڈنا چاہا، تو ابوبکر نے کہا، ابوبکر مولانا صاحب ساتھ بیٹھے تھے، اس ساتھ ایک بار آدمی بیٹھا تھا، میں کہا ابوبکر یہاں کیا کرتے ہو، آ جاؤ، چور پکڑا ہے۔ اللہ کے بندے، اب یہاں تک تو آئے، لڑائی شروع کر دی، کہاں سے پکڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے جیب میں پیسے چرا رکھا تھا، میں نے پکڑ لیا، بیٹھا ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کی پاؤں کو ٹھیک نہیں، وہ میں اس کی پینٹ کو ٹھیک کر رہا تھا۔
وہ نیچے گر گیا تھا. اچھا میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. نہیں نہیں صاحب یہ جھوٹی لوگ ہیں. میرا بٹوا نکالتا تھا, مجھے خوب پتہ ہے. پھر وہاں نے کہا کہ یہ نماز یاد ہی ہے, یہ سندا ہی ہے. ادھر ابا کرتا ہو ایسی. پھر میرے ابا کر چلے جاتے کہ مولانا صاحب کو اتنا کہہ دیا کہ عجیب نماز ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کیا کرتا ہے. اس کے اتنا غمخوار ہے, کتنے پینچ گھٹی کرتا ہے. یہ تمہاری غلط تربیت ہے. ایک آدمی نیا ہوگا, ایک آدمی اس کو طریقہ نہیں ہوتا ہے, بتائیں خیر ہے, تمہیں بتانا طریقے بتانا ہو تو بتائیں, لیکن ایسا تو نہیں کہ نماز کے اندر وہ بھی نماز میں پڑھ رہا ہے, یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا. دراصل وہ اس طرح کر رہا تھا, لیکن ہاں تو جیب بھی ہوتا ہے. تو بڑی تو اس کے بعد اس کو وہاں سے 2-3 تھا, اس کو پروسس کر دیا. تو راستے میں ایک اور ہمارا ساتھی ہے, بہت اچھا آدمی ہے, وہ مل گیا. وہ کہتے ہیں میں بھی پنڈی تک آپ سے سفر کرتا ہوں. اب وہ تو رخصت ہو گیا, کیا وہ رخصت ہو گیا. اب الحمدللہ بہت اچھا آدمی, نماز پڑھتا ہے, بہت نیک صالح آدمی ہے. اس کے بعد وہ آئے تو اس کو دیکھا کہ میں بھی جاتا ہوں, میں اکثر جاتا ہوں وہاں. ہمارے ساتھ مولانا لطف اللہ صاحب تھے سفر میں. پہلے مولانا لطف اللہ نہیں تھے, پہلے یہ ڈاکٹر سے تھے, ویکسین لگاتے تھے. سلمان خیل کا ہے, بہت زبردست بہادر آدمی ہے. اس بہادری کو دیکھ کر آدمی حیران ہے جاتا. اللہ نے دل بھی دیا ہے اور وہ مضبوط بھی بہت ہے. لمبا تارنا نہیں ہے لیکن بہت زبردست آدمی. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے. تو وہ میرے ساتھ سفر میں تھے. ایک آدمی سفر میں ہوتا ہے آدمی کے ساتھ. ہم سفر میں تھے تو وہ راستے میں اس آدمی کہا کہ ایک میرا ساتھی تھا, وہ عالم ہے, بہت زبردست عالم ہے, کہ میں آپ جاتا ہوں وہاں چلے رہیں گے. تو وہ کیا ہوتا ہے جو ڈبہ سا ہوتا ہے, ایک تو بریک سا ڈبہ ہوتا ہے, اس کا نام کیا ہے, الیکسا کیا ہے, میرے تو فریکوچ ہے, ہم اس کو فریکوچ کہتے ہیں. فریکوچ نہیں تھا, وہ روز سا ہوتا ہے ایسا, بکسا نہیں ہوتا ہے, ایس تو تھوڑا سا پتلا سا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا اس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے. آپ کہاں نہیں ہے, وہ میں چمن والا بولا, یہ پنجاب میں ہوتے ہیں, یہاں بھی نہیں ہے. ہیبر کا انڈیکس اس میں اتنی سیٹیں ہوتی ہیں لیکن تھوڑا سا سینہ بڑا ہوتا ہے. تو اس کی میں نے کہا استاد ہم آپ ساتھ جاتے ہیں, 3 سواری ہیں, لیکن آپ اگر ہمارے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ہم ٹیپ نہیں لگائیں گے, پھر جائیں گے اور نہیں جائیں گے, سور میں جائیں گے, کسی اور میں جائیں گے. وہ کہا ہاں ٹیپ نہیں پڑ کرتے. مجھے اس اپنے ساتھی نے کہا جو نیا آتا, اس نے کہا کہ وہ سب چھوڑ دو, یہ لوگ نہیں مانتے, یہ خام خواہ لگاتے ہیں. میں کہا میں ستوادہ کر رہا ہے. اب اس کا وہ میرے لیے دل پریشان تھا کہ ایسا نہ ہو جب راستے میں یہ لگائے گا اور اپنے ساتھ یہ لڑے گا تو بڑا مسئلہ ہوگا, اس کو تکلیف ہوگی. میری عزت اس کو اچھا نہیں لگتی تھی کہ عزت ہو جائے. اچھے دوست ایسے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ فکر وہ تو میں بہت سخت گھبرا گیا. میں نے کہا کہ اب ضرور چلائے گا, کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر ایک یکسوئی نہیں آئی. کیا دلوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو, جوڑ نہیں آئے. یہ کہتے لگائے گا, میں کہتے نہ لگائیں. تو یہ پٹھاؤ آ گیا ہے. آپ کو تو علماء ہے, آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ مجھے ایک وہ دے دے, کیا ہاتھ دے دے. یاد ہے آپ کو, یاد ہوگا, ایک ہاتھ دے دے. تو اس نے ایک ہاتھ دے دی, چھوٹے چھوٹے تھے بکری کا. تو پھر نبی نے فرمایا کہ دوسرا دے دے.
امتحان کراتا تھا. ابھی کہنے کو پتہ ہے کہ 2 ہوتے ہیں, تیسرا دے دو, پکڑی تو 2 ہاتھ ہوتے ہیں. تو دیکھا کہ آپ ہمارے یہاں ہمارے ساتھ کیا ہوتے 7 دن میں ہوتے ہوگا انشاءاللہ, تو کیا ہوگا, تو آپ نکالتے رہتے اسے. تو یہ یاد رکھیں کہ جب 2 دن ایک ہو جائیں تو بہت کام کر سکتے ہیں. جب 2 دن ایک ہو جائے, یہ یمن میں جو الحمدللہ بھی تو اچھا بہت چلا, اللہ تعالیٰ بھی چلائے, ہمیں تو ابھی پتہ نہیں ہے. لیکن وہاں یہ 3 آدمی ایسے تھے کہ ان کے دل ایک تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا, وہ گاڑی چلتی تھی. اس کی مثال ایسے سمجھو کہ پہی باڑی اس ایک سال اس ساری اپنی اپنی جگہ پر ہو اور ایک مقصد کے لیے ہو تو پھر گاڑی چلتی. ورنہ اگر کوئی وہاں گرا ہوتا ہے, کوئی وہاں گرا ہوا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, گاڑی نہیں چلتی. یہ آپ بتاتا ہوں, جہاں سفر کے ساتھیوں کو بھی ایسا ساتھ رکھیں کہ وہ تمہاری کیا ہو, وہ اس ساتھ آپ کا اتفاق اتحاد آپ میں سیدھی ٹھیک چلتی ہے. ورنہ آپ ایک موئی وہاں پائیں گے, ایک کہتے ٹماٹر کھائیں گے, اسے کہتے ہیں کیا چاول کھائیں گے. سفر میں تو ایسا ہوتا ہے ایک ہی چیز ملتی ہے. فقیروں کا سفر ہے, مالداروں کی بہن کے مالدار تو چلتے رہتے. تو انہوں نے کہا, اب جب سوار ہوئے تو تقریباً 10 منٹ چلے ہوں گے یا 5 منٹ, تو گانے شروع کر دی. لیکن ساجی بند کر دو, تو مجھ سے وعدہ کیا تھا. تو مجھے پھر یہ کہتے ہیں سب چھوڑ دیں, یہ لوگ اس طرح زندگی منع کرتے. میں کہا یار تھوڑا سا فکر خیر تھوڑا سا کم کر دیا. میں کہا ختم کر دو, پھر آگے چلے, بند کیا, پھر شروع کر دیا. کہ استاد جی بند کر دو, اس نے آرام شروع کر دیا. وہ گاڑی چھوٹی سی گاڑی تھی, اس میں پیچھے نظر وہ آواز آ رہی تھی. اب میں بھی ضد پہ تھا, پتہ نہیں کسی جیسے پہ تھا, وہ پتہ جانتا ہے. لیکن اور یہ بھی مجھے بار بار کہتے سب چھوڑ دیا خدا کے لیے. درمیان میں یہ سو گیا, یہ نیا ساتھی تھا وہ بالکل سو گیا. جب سو گیا تو استاد جی نے وہ ٹیپ بند کر دی. 50 تک اس نے بالکل کش نہیں کیا, کچھ بھی نہیں سنایا. اچھی بات نہیں, سیدھا چل رہا تھا. تو مجھے فلاں نے کہا وہ صاحب کیا وجہ تھی, ہم بند کہتے بند کرو بند کرو, بند نہیں بند کرتے. پھر خود اتنا اللہ پاک نے رحم ڈال دیا کہ اب یہ کیا ہو گیا, بند کیا. میں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, پہلے ہم 3 تھے, ایک مخالف تھا ہمارے 2 دل نہیں تھے, 3 دل تھے. ایک دل کیا ہوا تھا, ایک دل کہتے کہ یہ لگائے گا, ہمارے 2 دل کہتے کہ نہیں ہو سکتا. تو جب مجھے سو گیا تو مر گیا. اللہ بسم کا امو تو واحد. جب وہ مر گیا تو ہماری کاتھ سے نکل گیا. اس لیے جب 2 دن ایک جگہ پہ ہو جاتے ہیں پھر اللہ پاک مدد آتی ہے. اتفاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. یہ ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کر رہا تھا. تو ہمیشہ گھر کے اندر یہ مشورہ اس لیے ہوتا ہے, یہ مشورہ کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ مشورے کی وجہ سے لوگوں کے دل کیا کرے, دماغ ایک کیا جائے, ایک بات پر مجتمع کیا جائے. اسی لیے ہمارے اقابر حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے شاعر اپنے امر انتظامی کاموں میں سب مشورہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شورا بینہم, نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کے درمیان لایا, اتنی بڑی اہم چیز ہے. تو ہر کام مشورے سے کریں. حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے مشورہ کرے.
اپنی قائدی کی بڑی. قائدی کی بڑی وہ ہوتے ہیں کہ وہ تم سی عمر میں یا استاد ہے اس کو قائدی کی بڑی, اور وہ نہ ہو تو اپنے دوستوں سے مشورہ کرے کاموں میں, وہ نہ ہو تو چکے سے کرے مشورہ. جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ ٹھیک چلتا ہے, اس کی کام ٹھیک ہو. والد ہے اپنی بیٹوں سے مشورہ کرے, شادی ہے لمبی ہے کیا ہے تم سے مشورہ کرے, اس سے تمہارا گھر جڑ جائے گا. اور حکومتوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں سچی مشورہ کریں. یہ نہیں کہ ایک حزب اختلاف ہے, ایک حزب کیا ہے اقتدار ہے. اقتدار حزب اختلاف کے خام وقت کیا نہیں کہ جو اگر یہ کہے کہ بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے, یہ بسم اللہ بھی جھوٹی ہے. آدمی اقتدار کہتا ہے کہ بسم اللہ بھی کسی کی بات کو نہیں مانتا, اسی لیے وہ مشورہ وہ نہیں ہے. تو اب دیکھیں ایک آدمی بات کرتے تھے ڈبا میری بات پھر کیوں کرتے ہو, چھوڑ تو دو, کیوں کیا کہتے ہیں بیچارہ, ووٹر نہیں ہے تو تو ایسے یہ مشورے نہیں ہوتے, تو جلد بازیاں ہوتی ہیں. شورا جب ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس سے بہت نیک نتائج نکلیں گے, بشرط کہ مشورے والا دینے والا بھی مخلص ہو, اور جو لینے والا ہو وہ بھی مخلص ہو. یہ نہ ہو کہ ہماری بات مانی جائے. مثلا یہاں کوئی افسر ہوتا ہے بڑا, اب وہ صرف دوسروں سے منظوری لیتا ہے کہ میں نے یہ بات دل میں آئی ہے, تم کیا کہتے ہو, کہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کوئی کہتے ٹھیک نہیں ہے اس کو کہہ دیا تم نکل جاؤ, تم کو حکومت سے نکال کیا وہ معذور کر رہے. یہ مشورہ نہیں ہے. مشورہ یہ ہے کہ وہ اس پر سوچیں, سوچ بچار کریں, دماغ لڑائیں کہ اس میں ہم کیا کریں. ضروری نہیں کہ ایک آدمی ایک بات کرے پھر رجوع نہ کرے, کہ دوسروں کی غیر سننی تو کہ یہ بات ٹھیک ہے واقعی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر سارے مشورہ دے دیں, جو پہلے مشورہ دیا ہو شاید اس کی ٹھیک ہو, یہاں پر اس پر دلائل پیش کر کے اس کا فائدہ یہ ہوگا, دوسرے کہتے اس کا نقصان یہ ہوگا. پھر دوسرا کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اگر تیسرا راہ اختیار کیا تو کیا ہوگا, تو آپ کسی کتنے اچھے نتائج نکل آئیں گے. یہ شاد کی مکھی ہے, کوئی پھول پر بیٹھتی ہے, آپ دیکھتے ہیں گلاب کی پھول پر بیٹھتی ہے, کوئی میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے, آپ دیکھو جب میٹھی چیز ہوتی ہے تو وہ بیٹھ جاتی ہے. کوئی نرگس پر بیٹھتی ہے, کوئی پھل پر بیٹھتی ہے, لیکن جب ساری جمع ہو جاتی ہیں تو کیا بناتا ہے پھر شور, شاد بناتا ہے. شاد جو خود ملک کے لیے بھی شفا بخش ہوتا ہے اور دوسری لوگوں کے لیے بھی کیا ہوتا ہے شفا والی ہوتی ہے. وہ کیوں وجہ ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ایک مقصد کے لیے متفقہ کام کر رہے ہیں, مقصد ایک ہی ہوتا ہے. یہ طریقہ بتاتا ہے حکومتوں کو بدو اس چیز کو, اور وہاں اس کا ایک بادشاہ ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتے ہیں. جب وہ غلط چیز لاتے ہیں تو اس کو مارتے ہیں کہ تم غلط چیز کیوں لاتے, دوبارہ لائیں گے. آپ دیکھیں گے جو مکھیوں کا جو وہ ہوتا ہے چھتا ہوتا ہے, اس کے نیچے کوئی مکھی بچہ آپ کو گری پڑی رہے گی, وہ کیا ارادہ ہوگا, اس نے وہ غلطی کی ہوتی نیچے جا, تو ہمارے چھتی کو خراب کرتے ہیں. تو آپ کو طریقہ بتاتے ہیں, اگر چھتے سے باہر کوئی مکھی کی تم شہید کیا تم نے تو زیادہ کچھ نہیں کہے گا, کوئی مکھیاں مار دیا. گپ شپ کی ماحول ہے کو دیکھو, آپ یہ نہ کہیں کہ مکھی کو بھی شہید کی شاید کو درجہ دے دیا. آج کل تو یہ بات, آج کل تو گپ شپ میں کوئی کرے تو کہتے ہیں کہ اس نے مکھی کو شاید کی مکھی کو شہادت کا درجہ دے دیا. ٹھیک ہے, مکھی کو مار دے, مکھی کو مار دیتے ہیں, مکھی کو مار دیتے ہیں. تو یہ شاد کی مکھیاں اگر اکیلی ہو تو اس کو اگر کیوں مارے تو اتنا وہ رکشا نہیں لیتے, لیکن چھتے کے ساتھ ساتھ ہو جڑا ہوا مکھی ہمیشہ جڑی رکھو. سمجھ آئی بات, جڑی رہو. جو جڑی ہوا مکھی
کہ آپ ہاتھ لگاؤ تو ساری مکھیاں تم پر آ جائیں گی. اگر اس کے اندر طاقت ہو تو تم کو جوان نہ بنائے گا. یا پیاز کاٹے گا, اپنی جان دے گا لیکن تم کو نہیں چھوڑے گا. تو اگر حکومت کے ادارے اس طرف چلتا ہے, اس طرف چلتا ہے, ہر کوئی اپنا مقصد پورا کرتا ہے, جو اس کا مقصد ہے حکومت چلانا وہ نہیں ہوتا, تو حکومت چل جائے گی. یہی حال مدرسے کا ہے. مدرسے کی تمام اساتذہ, تمام محتممین اور منتظمین کام تو مختلف ہوتے ہیں, وہ ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہوں. تو انشاءاللہ ان کی مشوروں میں بھی برکت ہوگا, کیونکہ ہر کوئی مدرسے کا یا کام کا یا جو اس کا کام ہے تنظیم کا یا جو بھی ہو, اس کی ترقی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. جب ساروں کا مقصد ایک ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کی مشورے بھی ٹھیک نکلے گی. یہ جو ہمارے مطلب پٹھاؤ ہوتا ہے, ہر کوئی اپنا اس میں اپنی وہ ایسی قانون بنے کہ اس میں مجھے فائدہ ہو. تو آپ کہتے ہیں مجھے فائدہ ہو, میں کہتا ہوں مجھے فائدہ ہو, اس کہتے ہیں مجھے فائدہ ہو, تو ادارہ چلے گا. چاہے دینی ادارہ ہو, چاہے حکومتی ادارہ ہو, کوئی ادارہ نہیں چلے گا. اس طرح کوئی جماعت نہیں چلے گی. مجھے بیان نہیں دیا, بھائی 5-6 ساتھی جاتے ہیں تو بیان ایک ہی کرے گا, وہ کبھی نہیں کوئی بیان نہیں دیتا. جب یہ آدمی کہتے کہ مجھے بیان نہیں دیتا, یہ اپنے بیان کا شوقین ہے یا اس کام کا شوقین ہے, آپ کو یہ بتاؤ. ایک آدمی کے ساتھ ہم جا رہے تھے, لطیفوں کا وقت دیتے تھے, چند ساتھی تھے ہم, تو وہاں اشتہار لگا ہوا تھا. ایک ساتھی جس میں انہوں نے جانا تھا, میں تو ویسے تو فیل جیسے میں جانا نہیں ہوتا, طریقہ نہیں آتا, وہاں نعرے لگاتے ہیں, میرا دل تنگ ہو جاتے ہیں. اس میں وہ نام دیکھتے تھے کہ کس نام اوپر ہے, کسی کا نام نیچے. تو مجھے آپ بتاؤ کہ جہاں اپنے نام کی پوچھیں میرا نام اوپر لکھا ہے نیچے لکھا ہے, جہاں یہ بات ہو تو وہاں سے فائدہ کیا ہوگا لوگوں کو. وہاں سے کیپسول ہے, اس کے اندر جذبات کیا ہے, دوائی ہے, دوائی تمہارے خراب ہے. کیپسول شاندار ہو تو کیا فائدہ ہوگا. تو اس طرح یہ مسائل ہیں. مختلف